مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل پیغام نقشبند کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ یہ لطائف کی دنیا، جس میں پچھلے درس میں ہم نے لطیفہ سلطان اسکار پہ بات کی تھی، اور لطیفہ سلطان اسکار کا آج بھی ہم تھوڑا سا اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آج کی گفتگو سے پھر ہمارے جو 7 اسباق ہیں لطائف، لطیفہ قلب سے لے کے سلطان اسکار تک، یہ آج کی نشست میں ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ پچھلے درس میں بتایا تھا کہ سلطان اسکار جو ہے یہ عالم خلق کا گنتی کے حساب سے دوسرا لطیفہ ہے، اور اس عالم خلق کا گنتی کے حساب سے پہلا لطیفہ کون سا ہے؟ لطیفہ نفس۔ میں بھی فقیر نے ذکر کیا تھا آپ سے کہ ہمارا جسم جو مرکب ہے 4 چیزوں سے بنا ہے، صرف مٹی سے نہیں بنا، 4 چیزوں سے بنا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں؟ نمبر 1 پانی، مٹی اور ہوا۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان 4 چیزوں کا انسان مرکب ہے۔ اس لطیفے کو اگر تسلیم کیا جائے تو پھر لطائف کی کل تعداد 7 تسلیم کی جائے گی۔ یہاں یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ اور سلاسل کے اندر یہ سلطان اسکار ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ سلطان الاسکار بحمدہ تعالیٰ یہ اضافہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اکثر مشائخ کے نزدیک لطیفہ سلطان اسکار مقام سر کے درمیان کے حصے میں جہاں انگلی رکھ کے آپ کے سبق تازہ کیے جاتے ہیں، اگرچہ انسان کا سارا جسم ہی سلطان اسکار پر مشتمل ہے۔ کیسے؟ صاحب اجازت، یہ جو لفظ اجازت ہے نا، یہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کتابوں میں سے دیکھ کے وہ کہے کہ یہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے، میٹر بھی لکھا ہوا ہے، تو میں لطیفہ قلب، لطیفہ روح از خود ہی پڑھنا شروع کر دوں، نہیں ہوگا۔ ساری زندگی پڑھتا رہے، ساری زندگی پڑھتا رہے، اس سے ایک رتی بھر بھی اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی جو کنجی ہے نا، لطائف کو جاری کرنے والی، لطائف کو کھولنے والی، وہ صاحب اجازت کے پاس ہے۔ بس وہ اپنی زبان سے کہہ دیں کہ ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، ان الفاظ کا اثر یہ ہوگا، ان الفاظ کا، اچھا یہ ہاتھ رکھ کے سبق تازہ کرتے ہیں، یہ آقا علیہ السلام کا سنت طریقہ ہے، یہ آقا علیہ السلام کا یہ سنت طریقہ ہے۔ ورنہ صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہماری طرف سے آپ کو اس کام کی اجازت ہے، اس لطیفے کی ہماری طرف سے آپ کو اجازت، بس ان کی زبان سے نکلا اجازت ہے، اور وہ لطیفہ اللہ کے ذکر سے جاری ہو جائے۔ یہ اس قسم کے معاملات ہیں۔ تو کوئی اگر بہت سے لوگ ہیں، کوئی کتاب سے، بازار سے کتابیں مل جاتی ہیں تو ہم بھی کتاب لا کے پڑھ لیں گے اور خود کر لیں گے، پھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اگر کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہوتی تو ضرور غوث اعظم کا کوئی پیر نہیں ہوتا، وہ تو خود پیرانے پیر ہیں، انہیں کسی پیر کی حاجت نہیں ہوتی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، انہیں کسی دوسرے ولی کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، بابا صاحب بڑے بڑے نام ہیں، خود امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کا مجدد بنا کے بھیجا ہے، خود آپ کا اپنے مرشد موجود ہیں۔ اتنے بڑے بڑے اولو العزم اولیاء کراموں کے نام ہیں، جب ان کو حاجت ہوئی کہ ہمارا ایک مرشد ہو، ہمیں کوئی اجازت دینے والا ہو، حالانکہ اللہ نے کو یہ تو چن کے بھیجا تھا ان کو، پھر بھی یہ اللہ کی سنت طریقہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد پھر ایک شاگرد، ایک استاد ہے، اس شاگرد نے ہمیں شاگرد نہیں رہنا، وہ ارادہ کرے آگے جا کے اس نے استاد بن جانا ہے، سلسلہ چل رہا ہے۔ خدمت کرتے کرتے آدمی مخدوم بن جاتا ہے، مخدوم بننے کے لیے خدمت کرنی ہے، خدمت کرتے کرتے پھر مخدوم کے مقام پہ فائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے، تو اس کے لیے جو صاحب اجازت ہے، وہ صاحب اجازت جب اپنا ہاتھ رکھے یا اپنی زبان سے کہہ دیں
کوئی دور دراز بیٹھا ہے، اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں مگر آ نہیں سکتا، مشکلات ہیں، مگر میں آپ کے سلسلے میں داخل ہونا چاہتا ہوں، لیکن مجبوریاں ایسی ہیں کہ میں آ نہیں سکتا، اور یہ یہاں بیٹھ کر فرما دیں ہم نے تمہیں قبول کیا، کیونکہ ارادہ اس نے کیا ہے، یہ بس فرما دیں کہ ہم نے تمہیں اپنے سلسلے میں قبول کر لیا ہے، بس یہ ان کا اقرار کرنا، کہنا کہ قبول کر لیا ہے، وہ سلسلے میں ان ہو جائے گا، اور وہی فیض و برکات اسے وہاں دور بیٹھ کے ملیں گے۔ تو یہ جو اجازت ہے نا، صاحب اجازت، اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات، یہ اندر کے جو معاملات ہیں، روحانی معاملات ہیں، باطنی معاملات ہیں، یہ صاحب اجازت جو اس کے بندے ان کے پاس رکھیں کہ ان کے پاس بہرحال تمہیں جانا پڑے گا، اگر چاہتے ہو کہ یہ باطن کے معاملات جس پر نگاہ قدرت کا فوکس ہے یہ سنور جائیں اور یہ کھل جائیں۔ تو کوئی صاحب اجازت یعنی کوئی اللہ کا کامل بندہ جب اس مقام پر یعنی لطیفہ سلطان اسکار کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھ کر اور باطنی توجہ دے کر اور اللہ اللہ کی تکرار کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ نور اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ تو نظر تو نہیں آ رہا ہوتا نا، اور نور کیا ہے؟ وہ فیض ہے۔ فرمایا وہ نور داخل ہوتا ہے، اس نور کے داخل ہوتے ہی ساتھ ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کا لطیفہ جو عرصے سے بند پڑا ہوا تھا، وہ لطیفہ اس کا اسی وقت اللہ کے ذکر سے جاری ہو جاتا ہے۔ اب اس کو جاری کرنا، اس کو اللہ کے ذکر زندہ کرنا، یہ صاحب اجازت کا کام تھا۔ اب اس پہ محنت کرنا ذکر لینے والے کا کام ہے کہ اب اس پہ محنت کر کے اپنے آپ کو کتنا چمکاتا ہے، کتنا سکل کرتا ہے۔ اور سلطان اسکار کا جو کہا گیا کہ ویسے اس کا مقام سر کا وسط درمیان کا ہے، لیکن فرمایا بعض بزرگوں نے کہ عمومی طور پہ سلطان اسکار کا جو مقام پورا وجود ہی ہے۔ کیسے؟ ہمارے دادا مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم اٹھا کے، اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا کرتے تھے کہ میں خدا کی قسم اٹھا کے بات کر رہا ہوں، حالانکہ انہیں قسم اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن چوں انسانی فطرت کے پیش نظر فرمایا میں خدا تمہارے سامنے خدا کی قسم اٹھا کے بات کر رہا ہوں۔ ان کا تو آنکھوں کا مشاہدات ہے نا، ہم تو آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، مگر ان کے تو مشاہدات ہیں۔ تو فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے تم سے بات کر رہا ہوں، تم سے کہہ رہا ہوں کہ جس کا سلطان اسکار پہ معاملہ چلا گیا ہے، جس کو سلطان اسکار حاصل ہو گیا ہے، فرمایا خدا کی قسم اس کا بال بال اللہ اللہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مانو یا نہ مانو، اچھا نہ ماننے میں نقصان کس کا ہے؟ نہ ماننے میں کوئی کہتا ہے میں تو نہیں مانوں، نقصان کس کا ہے؟ ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ تو اس یقین کی طرف لے کر آ رہے ہیں کہ تم سے کہا کیا جا رہا ہے، سوچو تو صحیح، یہ تمہارا وجود تمہیں کیا بنایا جا رہا ہے، تمہیں کیا بنایا جا رہا ہے، سوچو تو صحیح۔ تم نے تو اسے مٹی سمجھا تھا، مر کے مٹی مل جائے گا، تم نے تو صرف زبان کو اللہ اللہ کرنے والا کہ اپنا عضو سمجھانا تھا کہ زبان ہی اللہ اللہ کرتی ہے، پورے وجود میں زبان ہی اللہ اللہ کرتی ہے، یا چلو دل کا بھی سنا ہے، لیکن یہ دل کے ساتھ ساتھ یہ پوری لطائف کی دنیا، اور پھر ایسی دنیا کہ جب سلطان اسکار پہ معاملہ پہنچے تو فرمایا اب صرف لطائف ذکر نہیں کریں گے، جب تو سلطان اسکار پہ پہنچ جائے گا اور صاحب اجازت تجھے اجازت دے دے گا، اس کی اجازت کا یہ اثر ہوگا کہ اب تیرا بال بال اللہ کو پکارے گا۔ سبحان اللہ۔ یار یہ کم معاملہ ہے، کم بات ہے، کم انعام ہے، لیکن ہم اس طرف سے غافل ہیں۔